یہ افسانہ نثار راہی کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے جدائی۔ شادی شدہ مرد کی زندگی کا ایک بڑا المیہ ہوتا ہے اس کی بیوی کا اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، اس دنیا سے دوسری دنیا کو، وہ بھی اس وقت کہ جب وہاں جانے کی اس کی عمر نہ ہو، جب اس کے شوہر کو اس کی سخت ضرورت ہو، جب اس نے دنیا کو بہت اچھی طرح سے دیکھا بھی نہ ہو۔ جیسے ہی میں نے آرکیٹیکٹ کی ڈگری لی اور تعمیرات کے ایک دفتر میں ملازم ہوا تو قریب 1.5 برس بعد ہی میری شادی تمنا سے کر دی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے تمنا کو میرے ہی لیے بنایا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ہری بیل تھی جو آ کر میرے ارد گرد لپٹ گئی تھی۔ پھر جس طرح اس نے مجھے اور میرے گھر کو سنبھالا تو اس کا پیارا ساتھ اور سہارا پا کر میں آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نہ صرف مزاج بلکہ میرے اور تمنا کے شوق بھی ایک جیسے تھے۔ میری طرح وہ بھی مطالعہ کی، موسیقی کی اور سیاحت کی شوقین تھی۔ ہمارا ٹکراؤ کسی بات پر تھا ہی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کچھ ایسے عادی ہو گئے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اپنے میکے وہ 2 ماہ میں ایک بار جاتی تھی، ورنہ اس کی زندگی میں بس میں تھا اور میرا گھر۔ اپنا سارا وقت یا تو وہ مجھ سے بات چیت یا پھر گھر کے دیکھ بھال میں گزارا کرتی تھی۔ ہر وقت میری پسند کے کھانے بناتی۔ میں کھانا کھا کر سیر ہو جاتا تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے پان بنا کر پیش کرتی، جو ہمیشہ ہی مزیدار ہوتا اور کڑوا کبھی نہ ہوتا۔ تب اگر فرصت ہوتی تو میں رسائل کے ورق گردانی کرتا اور وہ آرام کرتی۔ وہ میری دنیا تھی، میری زندگی تھی اور میرا سب کچھ تھی۔ اور پھر ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یرقان بگڑ گیا تھا۔ مرض میں نہ جانے کیا پیچیدگی ہو گئی تھی۔ وہ چلی گئی تو جیسے میری روزمرہ کی دوڑ بھاگ میں یعنی ترقی میں بریک لگ گئی، جیسے میں ادھورا رہ گیا، جیسے میں بھاگتے بھاگتے گر پڑا، جیسے یہ دنیا اپنی دوہری پر گھومتے گھومتے رک گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ جی چاہا کہ زندگی کے آئینوں کو توڑ دوں یا شہر چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں۔ تمنا کے بغیر میں جی ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرح سے میں تو لنگڑا تھا، تمنا میری بیساکھی تھی۔ بیساکھی کے بغیر تو کوئی لنگڑا 2-4 قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ وہ میری پسند اور ناپسند جانتی تھی، وہ مجھے خوش رکھنا جانتی تھی، وہ مجھے دکھوں سے اور پریشانیوں سے بچانا جانتی تھی۔ وہ ویسا ہی کرتی تھی کہ جیسے میں چاہتا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ پھر بھی قدرت نے نہ جانے کیا سوچ کر اسے مجھ سے چھین لیا۔ چھیننا ہی تھا تو پھر اسے میرے پاس بھیجا ہی کیوں تھا؟ مجھے اس کا عادی کیوں بنا دیا؟ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر میں زندگی کا یعنی آگے جینے کا تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تو دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا کہ موت مجھے بھی آ جائے اور میری زندگی بھی مجھ سے کوئی چھین لے۔ تمنا کے بغیر بے رونق بے مزہ زندگی جی کر میں کیا کروں گا؟ مجھے اب نہیں جینا اس کے بغیر۔ وہ اتنی پیاری اور اچھی تھی کہ اس کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ لیکن یہ گھر والے بھی بڑے غیر جذباتی اور پتھر دل ہوتے ہیں۔ جانے والے کا زیادہ غم نہیں کرتے، کسی کو گئے زیادہ دن نہیں ہوتے کہ گھر میں کسی اور کو لانے کے پلان بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ لے بھی آئے تمنا کی جگہ کسی اور کو۔ یہ بات منکشف ہوئی کہ ان سب کو تمنا سے پیار نہیں تھا، بس مجھ سے پیار تھا، یعنی ان کو بس اپنے خون سے پیار تھا، اس سے نہیں تھا جو مجھ پر مر مٹی۔ بڑے ہی بے حس ہیں یہ، میری بہن، بھائی، سگے، چچا زاد اور ماموں زاد۔ شاہدہ آ گئی تمنا کی جگہ۔ وہ تمنا کے صوفوں پر بیٹھتی تھی، تمنا کے بستر پر سوتی تھی، تمنا کے کچن میں کام کرتی تھی، مگر وہ تمنا نہ بن سکی۔ افسوس کہ وہ تمنا کا سایہ بھی نہ بن سکی۔ وہ تمنا جیسی سلیقے مند نہیں تھی، نہ کام کرنے کا وہ ڈھنگ، نہ پیار کرنے کا وہ انداز۔ پیار کا اظہار کرتی تھی تو لگتا تھا کہ وہ رٹے رٹائے ڈائلاگ بول رہی ہے، جیسے بس کسی طرح مجھے خوش کرنا چاہتی ہو۔ بات چیت میں بھی تمنا کی سی وہ دلکشی، وہ والہانہ پن نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے قدرتی پہاڑی چشمہ کی جس کا نہ صرف اوپر کا بہاؤ اچھا لگتا ہے اور جس کی آواز بھی سنگیت کی طرح مدھر ہوتی ہے، بلکہ جس کا پانی بھی میٹھا ذائقے دار ہوتا ہے اور جس کو پینے کا من للچاتا ہے۔ لیکن شاہدہ ہینڈ پمپ تھی، پہاڑی چشمہ قطعی نہیں تھی۔ شاہدہ گول گول چہرے کی قبول صورت لڑکی تو تھی، پھر بھی میں اس سے خوش نہیں تھا۔ وہ مجھے خوش کر ہی نہیں سکتی تھی اور میں اس سے خوش ہونے کو تیار بھی نہیں تھا۔ سوگڑ کو دیکھ کر اور برت کر پھوڑ کیسے بھائے گا؟ میں ایک باذوق انسان تھا اور میں نے زندگی میں معمولی چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ہمیشہ غیر معمولی چیزیں ہی میرے لیے کشش کا باعث بنی۔ میں شاہدہ جیسی غیر جذباتی عورت کو کیسے دل میں بیٹھاتا، کیسے اس کی قدر کرتا اور کیسے اس کی تعریف کرتا اور کیسے اس کے ساتھ خوش رہتا۔ خوشی تو بس تمنا کے ساتھ گئی۔ تمنا کے جانے سے زندگی کی گاڑی چھگڑا بن گئی اور مجھے اس چھگڑے کو کسی طرح گھسیٹنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شاہدہ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔
میں اسے تمنا کی جگہ نہیں دے رہا ہوں اور اسے تمنا کی جگہ دل میں نہیں بیٹھا رہا ہوں۔ دل میں بیٹھانا تو دور کی بات ہے، میں نہ تو اس سے اچھی طرح بات کرتا تھا نہ اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ تنگ آ کر وہ بھی مجھ سے ہلکے ہلکے طنزیہ انداز میں بات کرنے لگی، کہتی کہ گھر میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے، ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ شاید وہ سوچتی تھی کہ اس کے طنزیہ جملوں سے میں سدھر جاؤں گا اور اسے اپنا لوں گا۔ احمق کہیں کی، آخر اس نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بار جو دل و دماغ میں بس جائے تو کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا؟ بھلا کیا سوچ کر آئی تھی وہ میرے پاس کہ میں فوراً تمنا کو دل سے نکال کر اسے دل میں بیٹھا لوں گا؟ اور اگر اس کو تمنا کی جگہ لینا ہی ہے تو وہ تمنا بن کر دکھائے، لیکن وہ تمنا کیسے بن سکے گی؟ تمنا کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح اور روح کی بلندی وہ کہاں سے لائے گی؟ یہ سب تو ہر ایک کو اپنے ماں باپ یا خاندان سے ورثے میں ملتا ہے۔ تمنا کسی اور باغ کی تھی اور شاہدہ کسی اور باغ کی نہیں بلکہ کسی کچھواڑے کی۔ شاید دوسری بیوی باغ سے نہیں کچھواڑے سے ہی آتی ہے۔ ہاں، میں نے یہ غلطی ضرور کی کہ دوسری شادی کے وقت خاموش بیٹھا رہا اور گھر والے جس کو چاہا اسے لے آئے اور میرے حوالے کر دیا۔ اس وقت اگر میں ذرا سا دھیان دے لیتا، اپنی پسند اور ناپسند بتا دیتا تو یہ کچھواڑی کی مولی بھاجی نہ آتی۔ خیر، جس طرح اس زندگی کو آگے چلانا ہے ویسے ہی مجھے اس گھر کو بھی چلانا ہے، کیونکہ یہ چلتے نہ رہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور سب کچھ یوں غیر قدرتی طور پر ختم کر دینا کچھ اچھا نہیں۔ جو کچھ ہو قدرتی طور پر ہو۔ میرے بے التفات رویے سے شاہدہ پریشان سی رہنے لگی۔ کوشش تو کرتی تھی کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں اور اسے اپنا بھی لوں، لیکن اس کی کوشش فضول تھی۔ تمنا کی چھاپ میرے دل و دماغ پر، اور دل و دماغ پر ہی کیوں، میری روح پر بھی بہت گہری تھی۔ میں اس جانے والے کی تئیں اب بھی وفادار تھا۔ میں جو اس کی زندگی میں اس سے محبت کرتا تھا تو اب وہ محبت کیسے ترک کر دیتا؟ آخر ایک خاندانی اور حساس انسان تھا، کسی کی موت کے بعد اس کو بھول جانا میری فطرت میں نہیں تھا، اور مجھے اپنی اس خوبی پر ناز تھا۔ میرے رخے اور غیر جذباتی رویے سے شاہدہ اداس رہنے لگی۔ شاید وہ بھی حساس تھی۔ ہو ساری ہی عورتیں تھوڑی بہت حساس ہوتی ہے۔ مجھے اس کو نہیں، اپنے کو دیکھنا ہے۔ میں نے کب اسے بلایا تھا؟ اس نے یا اس کے گھر والوں نے شادی سے قبل میری مرضی کیوں نہیں پوچھی تھی؟ غلطی کی تھی تو بھگتو، میرا کیا قصور؟ اکثر میں اس سے کٹا سا بے تعلق سا رہتا تھا۔ شروع میں تو وہ سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میں راستے پر آ جاؤں گا اور تمنا کو دل سے نکال کر اسے دل میں بیٹھا لوں گا، مگر اس کی یہ حسرت دل ہی میں رہی۔ وہ تمنا کی جگہ لے ہی نہ سکی۔ دراصل وہ میرے لیے ناموزوں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت مانگتی ہے، اور محبت ہی کیوں، شوہر کی وفاداری اور اس کی توجہ بھی چاہتی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے جذبات ابھی تک اس مرنے والی کے ساتھ ہی تھے۔ میں ان جذبات کو کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ اور یہ میری مجبوری تھی۔ میں اس دوسری بیوی کو روپے پیسے دے سکتا تھا، اپنی کوئی جائیداد اس کے نام کر سکتا تھا، مگر پیار اور وفاداری نہیں۔ شاید میرے روکھے رویے میں بیزاری بھی تھی، روز کی بیزاری، ایک لمحے عرصے تک کی بیزاری، وہ بیزاری جس کو شاہدہ میری نفرت کا نام دینے لگی تھی۔ لیکن اس کی یہ بات غلط تھی۔ بھلا میں اس سے نفرت کیوں کرتا؟ میرا اس نے بگاڑا ہی کیا تھا؟ میں تو بس اس کو وہ درجہ نہ دیتا تھا جو ایک من چاہی بیوی کو دیا جاتا ہے۔ کمبخت، وہی درجہ تو پانے کے لیے وہ بےتاب تھی، اور یہی غلطی تھی اس کی۔ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو شوہر کی محبت بھی نصیب ہو؟ ارے شوہر کماؤ ہو، گھر اچھی طرح چلاتا ہو، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہو، اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بہت سو کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ شاہدہ اس چیز کی خواہاں تھی جس کو پانے کے لائق میرے خیال میں وہ تھی ہی نہیں۔ اس نے اپنی حیثیت نہیں دیکھی اور میری مجبوریوں پر غور نہیں کیا۔ میں تابع تھا اپنی وفاداریوں کے اور اس ذوق کے کہ جس میں صرف تمنا یا تمنا جیسی ہی کوئی لڑکی آ سکتی تھی، کوئی دیگر نہیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ حسب معمول گھر میں کام تو کرتی رہی، مگر مجھے خوش کرنے یا میرے دل میں آ بیٹھنے کی خواہش شاید اس نے چھوڑ دی تھی۔ اس کا پتہ یوں چلا کہ اس نے مجھ سے غیر ضروری بات کرنا چھوڑ دیا۔ بس میرے لیے کھانا بناتی، مجھے کھلاتی پلاتی اور رات میں میرے پاس آ جاتی، کبھی اپنی ضرورت کے لیے اور کبھی میری ضرورت کے لیے۔ بس ضرورتیں ہی ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، ورنہ لگاؤ کا گوند تو ہمیں جوڑنے میں سخت ناکام ہوا تھا۔ ایسے معاملوں میں نفسیات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہوتا دراصل یہ تھا کہ شاہدہ جو بھی کام کرتی تھی تو مجھے یاد آتا تھا کہ اس کام کو تمنا کس قدر خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ جیسے میرے زکام بخار میں مبتلا ہونے پر شاہدہ بس میری تیمارداری ہی کرتی تھی، لیکن تمنا تو میری پل پل کی خبر رکھتی تھی، میرا سر دبانے بیٹھ جاتی تھی، اور جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاتا اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا۔ مجھے کھانا کھلانے کے معاملے میں بھی دونوں میں بہت فرق تھا۔
شاہدہ بس وقت پر کھانا کھلا دیتی، لیکن تمنا صبح اور شام میری پسند پوچھتی اور میں جو چیزیں کھانا چاہتا وہی تیار کر کے مجھے کھلاتی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی مجھے پان کھلائے بغیر گھر سے نہ جانے دیتی۔ یہی نہیں، مجھے وہ ایسا کھانا کھلاتی کہ جس سے میری صحت اچھی رہے۔ وہ تو میرا بالکل ایسا خیال رکھتی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن یہ شاہدہ تو بس ایک معمولی بیوی ہی رہی جو کبھی بھی تمنا کی برابری نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شاہدہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اچھے شوہر کی طرح میں اس سے پیار سے بات کروں، اور پیار سے نہ کروں تو کم از کم نرمی سے بات کروں، مگر یہ کیسے کرتا؟ پیار یا مٹھاس تو اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں جو جبرن گلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات وہ بھی جان گئی تھی، اس لیے کہنے لگی تھی، میں تو جبرن گلے پڑی ہوئی عورت ہوں۔ اگر میری بھاوجی اچھی ہوتی تو کب کی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی۔ یہ سن کر بھی میں اسے نہ مناتا۔ کبھی کبھی تو اپنے اوپر غصہ آتا کہ ایسی معمولی عورت کو میں نے اپنی بیوی کیوں بن جانے دیا، اور کیوں بیوی کے سارے حقوق مانگنے کے لیے اس کو موقع دیا۔ ایک دن میرا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور پوچھنے لگی کہ آخر میں اس سے خراب برتاؤ کیوں کرتا ہوں۔ میرے چپ کرانے پر بھی وہ چپ نہ ہوئی تو میں نے اس سے ایک دم کہہ دیا، تم اپنی اوقات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ اگر تمہاری شادی مجھ سے نہ ہوتی تو ضرور کسی ٹرک ڈرائیور سے ہوتی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر شام ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہ گئی تو مجھے چین ملا۔ خواہ الجھا کرتی تھی مجھ سے، ہر کہیں بولنے لگتی تھی اور اپنا حق مانگنے لگتی تھی، احمق کہیں کی۔ اب وہ واپس نہ آئے تو ہی اچھا ہے، اور طلاق مانگے گی تو میں دے دوں گا۔ اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ 4-5 دن بڑے مزے سے گزرے، بے فکری سے خوب سویا اور آزادی سے باہر گھوما پھرا اور ہوٹلوں میں من پسند کھانا کھایا۔ 10ویں-11ویں روز گھر میں کچھ کمی سی لگی، کچھ سونا سونا پنسا۔ در و دیوار اداس، بستر اداس، ڈائننگ ٹیبل اداس، وال کلاک اداس۔ کیا بات ہے؟ میں نے غور کیا، کیا ان بے جان چیزوں نے شاہدہ کو قبول کر لیا تھا؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ دانا ہے؟ کیا شاہدہ کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ کیا عورت ہونے کے ناطے وہ بھی تمنا کی برابری کر سکتی ہے، اور بیوی ہونے کے ناطے مجھ سے اپنے حقوق پانے کی حقدار ہے؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں ابھرنے لگے، اور مجھے خود بھی تعجب ہو رہا تھا کہ اب میں شاہدہ کے بارے میں کیوں سوچنے لگا تھا اور اسے کیوں اہمیت دے رہا تھا۔ میں اس کی تصویر کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتا تھا، لیکن وہ کمبخت سامنے آ جاتی تھی۔ اس کو گھر سے گئے ہوئے قریب 1 ماہ گزر گیا۔ رات میں بستر پر لیٹتے وقت اس کی یاد زیادہ آنے لگی۔ اس کا بھولا بھالا چہرہ سامنے آ جاتا اور اس کی باتیں گھر میں گونجنے لگتی۔ آپ تو مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دیکھیے ہمیں بھی کبھی بمبئی دکھلائیے نا۔ آخر کب تک غصہ رہیں گے مجھ سے؟ آخر کب بیوی سمجھیں گے مجھے؟ اس گھر میں شاہدہ سے پہلے تمنا بھی رہی تھی، مگر اس بار تمنا کا چہرہ سامنے نہ آ کر شاہدہ کا چہرہ ہی کیوں بار بار سامنے آتا تھا؟ کیا اس لیے کہ تمنا مر چکی تھی اور مرنے کے بعد اب میری کچھ نہیں تھی، اور اب شاہدہ ہی میری بیوی تھی؟ یعنی تمنا جا چکی تھی اور شاہدہ میری زندگی میں آ چکی تھی۔ تمنا خواب تھی اور شاہدہ حقیقت۔ وہ جیسی بھی تھی میری زندگی کا حصہ تو تھی، اور میری زندگی میں کچھ دخل رکھتی تھی، اور بے شک اس کے کچھ اختیارات بھی تھے۔ اور ہاں، وہ اتنی بری بھی کب تھی، دوڑ دوڑ کر میرے کام کرتی تھی اور ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔ اگر وہ خیال نہ رکھتی تو تمنا کے جانے کے بعد زندگی بہت بوجھل، بے رونق اور ویران ہو چکی ہوتی۔ اس نے تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر زندگی کی ڈگر پر پھر سے چلایا۔ اگر وہ نہ آتی تو میں تو ٹوٹ ہی جاتا، ٹوٹ کر بکھر ہی جاتا۔ وہ کچھ تو ہے، یعنی اس کی کچھ اہمیت ہے، جبھی تو اس کے بغیر گھر برا لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکے گی۔ وہ میری ضرورت ہے، اور پیار بھی تو مجھے اب وہی دے سکتی ہے۔ میں اسے پیار دوں گا تو وہ مجھے اور بھی زیادہ پیار دے گی، شاید تمنا کی طرح ہی۔ پیار ہوگا تو یہ زندگی پھر سے آسان ہوگی، آسان اور پیار بھری۔ مجھے خیال آیا کہ بازار میں سالے نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، نہ جانے کیا بیماری ہے اسے، کہیں وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو، اور کہیں وہ مر گئی تو۔ میں فوراً اس کے ماں باپ کے گھر گیا۔ وہ بیمار تھی، کچھ زیادہ ہی بیمار۔ ان لوگوں نے کہا کہ وبائی بخار تھا جو 10 روز سے بدن میں جمع ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بخار بدن میں کیوں جمع ہوا تھا، کیونکہ میں اس کے پاس نہیں تھا۔ جب بیماری کے وقت بیوی کے پاس شوہر اور شوہر کے پاس بیوی ہو تو بخار زیادہ دن نہیں ٹکتا، پیار محبت دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ چہرے پر اداسی کے باوجود مجھے دیکھ کر شاہدہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، امید کی چمک، روحانی خوشی کی چمک۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، لیکن میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔
اس کے بیمار پڑ جانے کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اور اگر میں اسے نہ ملتا تو شاید وہ اپنی جان ہی دے دیتی۔ پیار کرنے والا غیر کب ہوتا ہے؟ بہت اپنا ہوتا ہے۔ وہ میری تھی اور اب اسے بچانا تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے شاہدہ کی پیشانی پر بوسہ ثبت کر دیا۔ اس کے علاج کے لیے میرا پہلا انجیکشن تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ محبت کے ایسے 2-4 انجیکشن اسے ایک دم ٹھیک کر دیں گے۔ ہم لوگ گھر آئے تو میرا خیال ایک بات پر گیا، وہ یہ کہ صرف محبت ہی میں تاثیر نہیں ہوتی، جدائی میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور تاثیر ہی کیوں، تڑپ بھی ہوتی ہے۔ جدائی میں ہی تو پہلے تمنا بہت یاد آتی تھی، اور جدائی میں ہی شاہدہ یاد آئی، اور خالی یاد ہی نہیں آئی، میرے دل میں بھی آ سمائی۔ یہ تھا نثار راہی کا افسانہ جدائی۔